کیا موساد کے خفیہ سیل پاکستان میں سرگرم ہو چکے ہیں؟ کیا اسرائیل کا اگلا ہدف ایران نہیں پاکستان ہے؟ کیا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک بار پھر حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایران کے جواب کے بعد عالمی طاقتیں کیوں جاگ گئیں؟ اگر اسرائیل سب کچھ کر سکتا ہے تو قانون صرف کمزوروں کے لیے کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، میں حسن رضا۔ آج کی ویڈیو کوئی عام تجزیہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی وارننگ ہے جو نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آغاز کرتے ہیں ایران پر اسرائیل کے ایلیجڈ حملے سے۔ اسرائیل نے کچھ روز پہلے ایران کی حدود میں ایک ڈرون حملہ کیا، جس حملے میں ایران کے اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان انسانی جانوں کا ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس حملے میں درجنوں افراد شہید ہوئے، جن میں اہم ملٹری پرسنل، نیوکلیئر سائنسدان اور حساس اداروں سے وابستہ افراد شامل تھے۔ تہران، اصفہان اور نطنز جیسے شہروں میں ہونے والے دھماکوں سے نہ صرف خوف و ہراس پھیل گیا بلکہ ایمرجنسی رسپانس سسٹم بھی بری طرح متاثر ہوا۔ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 40 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کئی افراد شدید زخمی حالت میں ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا ایک F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ایران کی حدود میں گرایا گیا۔ یہ وہ جیٹ ہے جسے دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ اور راڈر انویزیبل جنگی جہاز سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ کلیم درست ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ملٹری سیٹ بیک ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیا یہ واقعات ہمیں ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ دوستو، یہ معاملہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ 9 جون کو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک شپ جس کا نام تھا میڈلین، جو یورپ سے غازہ امداد لے کر جا رہا تھا، اسرائیلی نیوی نے اسے روک لیا۔ اس پر 2 سابق نوبل پرائز ونرز سمیت کئی یورپی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سوار تھے، لیکن اسرائیل نے نہ صرف جہاز کو روکا بلکہ کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ ایک میجر ہیومن رائٹس وائیولیشن ہے، لیکن پوری دنیا خاموش ہے۔ بات صرف غازہ یا ایران کی نہیں، پاکستان بھی ایک عرصے سے اسرائیلی راڈر پر ہے۔ 1980s میں جب پاکستان نے کوہوٹا میں اپنا نیوکلیئر پروگرام خفیہ طور پر ڈیولپ کیا تو اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر اس پر حملے کا پلان بنایا۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق نے 2 ٹوک میسج دیا کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوئی کوشش کی تو اس کا انجام تباہ کن ہوگا۔ تب جا کر اسرائیل پیچھے ہٹا۔ آج جب ایران کے خلاف کھلی اگریشن ہو رہی ہے تو سوال اٹھتا ہے، کیا پاکستان بھی فیوچر ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ یہ جنگ کسی ایک ریجن کی جنگ نہیں بلکہ انٹرنیشنل پاورز کی فیلئر کی نشانی ہے۔ اسرائیل جو پچھلے 8 ماہ سے غازہ میں بروٹل ایکشنز کر رہا ہے، وہ نہ UN کے رولز مان رہا ہے، نہ ہی وار ایتھکس۔ سکولز، ہاسپٹلز، ایمبولنسز، ہتی کی شیلٹرز، سب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ روس، چین، پاکستان سمیت کئی ممالک نے ایران کے حق میں آواز بلند کی، جب اسرائیل نے نہ صرف انٹرنیشنل لاز، بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی بلکہ ایران کی ساورینٹی، خود مختاری کو بھی پامال کیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل نے فوری طور پر ایمرجنسی میٹنگ طلب کی تاکہ مشرق وسطی کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ گویا اسرائیل کو کوئی فرق پڑتا ہو، جو ہمیشہ سے یونو کو ایڈوائزری بلاگ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ایران کی آرمڈ فورسز نے سوشل میڈیا پر ایک واضح پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا، پاکستان ہمارے ساتھ ہے اور کوئی سپر پاور ہم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اس بیان نے نہ صرف ریجنل سپورٹ کو مضبوط کیا بلکہ ایران کے موقف کو عالمی سطح پر بھی تقویت بخشی۔ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر ایک ڈیسائزو اٹیک کیا۔ ایرانین اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق ایران نے اسرائیلی شہروں کو 40 سے زائد بالسٹک میسائل سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اسرائیل کی ایوییشن انڈسٹری، جیٹ فیول فیسلٹیز اور آئل ریفائنری جیسے اہم انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی کمپنی بزان پیٹرولیم نے تصدیق کی کہ حیفا کی آئل ریفائنری اور اس کی پائپ لائنز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت اسکرین پر حیفا کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ تہران کے شمالی علاقوں کے رہائشیوں نے بتایا کہ آسمان پر سموک اور فائر کے شعلے چھا گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کو ایک شہری نے بتایا، یہ آگ خوفناک ہے، بہت بڑی ہے، یہاں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایرانین ریولوشنری گارڈز نے بیان جاری کیا کہ ان حملوں میں اسرائیل کی جیٹ فیول پروڈکشن فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا۔
इस हमले में ईरान ने पहली बार अपने जदीद खीबर शेकन मिसाइल को इस्तेमाल किया, जो 2 मराहिल में एक्सप्लोड होता है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 8 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। ईरानी मिसाइल मस्जिद अक्सी के ऊपर से गुजरते हुए अपने हदफ तक पहुंचे, जो कि ईरान का एक पावरफुल सिंबॉलिक मैसेज भी था। ईरानी हुकूमत ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को खबरदार किया है कि अगर बेसलेस एक्यूजेशंस का सिलसिला जारी रहा तो ईरान NPT एटमी अदम फैलाव के माहदे से विथड्रॉ कर जाएगा। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर जमा कराया है जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि UK, फ्रांस और जर्मनी झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ईरान की हमायत में मुत्तहद है। उनका ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबिता भी हुआ, जिसमें दोनों लीडर्स ने खते की सूरत-हाल पर तबादला ख्याल किया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम फुल फोर्स के साथ जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान पीस डील कराने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इस तमाम सूरत-हाल के पेश नज़र रीजन में टेंशन्स अपने उरूज पर हैं और ग्लोबल पावर्स इस क्राइसिस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब जब ईरान ने जवाब दिया, बरतानिया ने अपने रॉयल एयरफोर्स के जंगी तैयारे मिडल ईस्ट में भेज दिए और अमेरिका ने इसराइल को मज़ीद मिलिट्री एड देने का ऐलान कर दिया। सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल लॉ सिर्फ कमज़ोर ममालिक के लिए है? क्या इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो हर रूल से बालातर है? अगर ईरान डिफेंस करे तो वो दहशतगर्द, अगर फ़िलिस्तीनी बच्चे पत्थर उठाएं तो वो टेररिस्ट, लेकिन इसराइल टैंक्स, बॉम्ब्स और जेट्स से तबाही मचाए तो वो जस्टिफाइड है। पाकिस्तान के लिए ये वक्त डीप थिंकिंग का है। ईरान का दिफा सिर्फ उसका हक नहीं, बल्कि हर उस मुल्क का फ़र्ज़ है जो खुद को फेयर और जस्ट कहता है। पाकिस्तान ने अब तक बैलेंस्ड स्टैंस रखा है, लेकिन अगर ईरान पर हमले बढ़ते हैं तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। क्या वर्ल्ड वॉर 3 करीब है? शायद, क्योंकि जैसे जैसे ममालिक अलायंसेस में खुलकर आ रहे हैं, जैसे UK की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, US की हमायत, ईरान का जवाब और इसराइल की अग्रेसिवनेस, ये सब दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे ख्याल में अगला बड़ा सवाल यही है, व्हाट्स ईरान्स नेक्स्ट मूव? अब तक ईरान ने सिर्फ दिफा किया है, लेकिन अगर इसराइल की अग्रेशन जारी रही तो ईरान रिटेलिएट कर सकता है, और इस बार शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ। साइबर अटैक्स, रीजनल प्रॉक्सीज और डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स, सब पॉसिबिलिटीज टेबल पर हैं, लेकिन असल सवाल ये है, विल पाकिस्तान स्टैंड विद ईरान? पाकिस्तान अब तक एक बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक स्टांस रखे हुए है, मगर अगर सूरत-हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पाकिस्तान को अपना क्लियर मौक़िफ़ अडॉप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आज ईरान तन्हा खड़ा है तो कल कोई और हो सकता है, मे बी US। ये वीडियो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक अलर्ट है। तारीख़ ने हमें सिखाया है कि कैसे स्मॉल इंसाइडेंट्स वर्ल्ड वॉर्स का सबब बनते हैं। अब वक्त है आंखें खोलने का। हक बात करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जहाँ भी जुल्म हो बोलना होगा, और जहाँ अमन हो उसकी हमायत करना होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि सब इस रियलिटी से आगाह हों। और अगर आप भी AI सीखना चाहते हैं तो कमेंट करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।